الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ 1448 ہجری میں انٹر کر گئے ہیں۔ اور انٹرسٹنگلی میں نے کچھ دن پہلے ابھی واٹس ایپ پہ سٹوری لگائی تھی کہ کیا ہم نے کبھی ریفلیکٹ کیا کہ ہمارا جو اسلامک کیلنڈر ہے وہ لونر بیسڈ ہے، لیکن وہ ہجرہ کے اوپر کیوں بیس کیا گیا، اور ہم اسے ہجری کیلنڈر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہسٹری میں اگر دیکھیں تو کافی امپورٹنٹ ایونٹس تھے، ریمارکیبل ایونٹس تھے جو ہوئے، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی، پروفٹ ہوڈ ملی، وہ، اور تیسرا ان کا انتقال۔ لیکن ان تینوں میں سے کسی بھی ریمارکیبل ایونٹ پہ نہیں بیس کیا گیا اسلامک کیلنڈر، بلکہ ہجرہ پہ کیا گیا، یعنی کہ وہ ہجرہ جو کہ مکہ سے مدینہ ہوئی تھی اس پہ بیس کیا گیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس کیا۔ اور ان کا جو قول تھا اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ہجرہ نے حق اور باطل کو سپریٹ کر دیا ہے، یعنی کہ ٹروتھ اور فالسہڈ کو سپریٹ کر دیا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو ہجرہ پہ بیس کیا۔ اور ایک کامن مسکنسپشن لوگوں کا ہوتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ ہجرہ جو ہے وہ اس لیے ہوئی کیونکہ مکہ میں قریش بہت پرزیکیوٹ کر رہے تھے، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایز اے ریفیوجی مدینہ میں گئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ریفیوجی مدینہ میں گئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے رولر، ایز این اتھارٹی مدینہ میں گئے تھے، اور انہوں نے وہاں جا کے دین اسٹیبلش کیا تھا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہاں، قریش پرزیکیوٹ کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ریفیوجی نہیں گئے تھے، وہ ایز اے رولر گئے تھے۔ اور صرف پرزیکیوشن کی وجہ سے ہی ہجرہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ دین کو اسٹیبلش کرنا تھا مدینہ میں، اور ان کو الحمدللہ اوس و خزرج دو قبائل جو تھے انہیں نصرہ دے دی تھی، یعنی کہ پاور دی تھی ٹو اسٹیبلش دین۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں پہ مائگریٹ کرے۔ اور اوس و خزرج بھی بہت انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی ہیں، کیونکہ اگر اوس و خزرج کے بارے میں آپ سیرہ میں پڑھیں تو یہ دو قبائل ہیں، دو قبیلے تھے جو کہ آپس میں اس قدر لڑتے تھے، اتنا لڑتے تھے کہ اگر کوئی ان کے بارے میں پڑھے تو لگتا تھا کہ ایک دم ایک گون کیس تھے یہ لوگ، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ دوسرے قبیلے کے لوگوں کو مرڈر کر دیتے تھے۔ یہ لوگ اتنے زیادہ رائیولری میں رہتے تھے دونوں اوس اینڈ خزرج ایک دوسرے کی۔ لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ نے ان کے دل جو ہیں وہ اسلام کے نور سے منور کر دیا، اور اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ نے ہم دیکھتے ہیں جب سیرہ میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی بہت سارے ٹرائب سے ملتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ مجھے نصرہ دو، میں اللہ کا دین اسٹیبلش کروں گا، لیکن انہیں انکنڈیشنل نصرہ اور سپورٹ نہیں ملتی تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ول سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کو مدینہ بھیجا تھا، جنہوں نے جا کے کلچرنگ کری، لوگوں کو دین کی دعوت دی، اور اوس و خزرج الحمدللہ تیار ہوئے، اور انہوں نے پھر آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکنڈیشنل سپورٹ دی۔ اور پھر بیت العقبہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ، آپ سیرہ میں ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ آف کورس میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی بیکاز مجھے یہ ریفلیکشنز بریف ہی رکھنے ہیں۔ میرا پوائنٹ یہاں پہ اوس و خزرج کو ڈسکس کرنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ نے ان دو قبائل جن کے بارے میں لوگ سوچتے تھے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، گون کیس، ان کا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ان میں کوئی خیر نہیں، ہر چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے تھرو خیر کے دروازے کھولے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکنڈیشنل سپورٹ دی، اور دین اسٹیبلش ہوا مدینہ میں، جس کو دیکھ کے الحمدللہ اور لوگ ایمان میں آئے۔ وہ والی بات ہے نا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، سورہ نصر میں ہم پڑھتے ہیں، تو فوج در فوج ایمان لے کر آئی، کیونکہ اسلام کی اسٹیبلشڈ بیوٹی، اس کا جسٹس سسٹم سب دیکھ پا رہے تھے، باقی لوگ بھی، تو فوج در فوج پھر ایمان لے کر آئی، اسلام کے فولڈ میں انٹر کری۔ تو ہم بھی کبھی بھی اپنی، چاہے ہمارے وہ انڈیویجول لائف ہو یا پھر ہماری ایز این امت کے لیول پہ، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ ایک کہیں نہ کہیں لوگ ڈسپیئر میں جاتے ہیں کہ کچھ راستہ دکھ نہیں رہا، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے راستے بنا دیتے ہیں، وہاں سے دروازے کھول دیتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی دروازہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے۔ اللہ الفتاح ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ اور دوسرا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کیلنڈر کی، تو ظاہر ہے محرم جو ہے وہ پہلا منتھ ہے اسلامک کیلنڈر کا، اور محرم میں ہمیں پتہ ہے 10 محرم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وکٹری دی تھی فرعون کے اوپر، اور ہمیں پتہ ہے سپر پاور آرمی فرعون کے پیچھے تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے آگے اتنی بڑی واٹر باڈی تھی، اور وہ بیچ میں تھے، آگے اتنی بڑی واٹر باڈی، پیچھے جو ہے اتنا
اتنی بڑی سپر پاور آرمی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ٹریپ نہیں فیل کیا. انہوں نے کہا انما یا ربی سیہدین، شورلی مائی رب از ود می اینڈ ہی ول گائیڈ می. میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے گائیڈ کرے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا. تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری لائف میں بھی، چاہے وہ انڈیویجول لائف ہو چاہے وہ کلیکٹیو لیول پہ، امت کے لیول پہ لائف ہو، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ مطلب جیسے ہم ٹریپ ہو گئے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہ ہمارے راستے بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیں صرف اپنے ایفرٹس کرنے ہیں. تو کبھی بھی ہم مایوس نہ ہوں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرعون کے اوپر حق کو وکٹری دیتے ہیں. تو انشاءاللہ بھلے ہی ہمیں کتنے بھی فرعون آج کی ڈیٹ میں دکھتے ہوں، چھوٹے بڑے آس پاس بہت سارے فرعون ہمیں دکھتے ہوں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان سب فرعون کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ پریویل کرے گا. تو ہم کبھی بھی مایوس میں نہ آئیں کبھی، کیونکہ ہوتا کیا ہے نا کہ جب انسان ڈسپیئر میں چلا جاتا ہے تو وہی شیطان کا ایک بہت بڑا ایک پاورفل ویپن ہوتا ہے. تو ہم کبھی بھی ڈسپیئر میں انشاءاللہ تعالیٰ نہ آئیں. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہمیں اگزامپل ملتا ہے کہ کیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی اسٹوڈ کرے، وہ بھی انہوں نے بھی اسٹینڈ لیا اگینسٹ انجسٹس. تو ہم بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں مطلب اپنے استطاعت کے حساب سے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اور سیرت کو اپنا بلو پرنٹ بنا کے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اسلام کے لیے ہم کام کریں. اور ہم کبھی بھی مایوسی میں نہ جائیں، چاہے ہماری پریویلنگ ایٹماسفیئر آس پاس کتنا بھی ہمیں اپسیٹ کرے، لیکن ہم کبھی بھی ڈسپیئر میں نہ جائیں، کبھی بھی ہم مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے. تو یہ کچھ فیو ریفلیکشنز تھے جو میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اور ہجرہ کے بارے میں اور پڑھیں کہ کس طریقے سے ہجرہ کے وقت کیا کیا ہوا. اور مطلب سبحان اللہ، وہ غار ثور کا بھی اپنے آپ میں کتنا انٹرسٹنگ قصہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو کس طریقے سے غار ثور میں ان کا کیا کانورسیشن تھا، کس طریقے سے غار ثور میں وہ لوگ رکے، وہ سب اپنے آپ میں بہت انٹرسٹنگ ہے. تو ہم جب سیرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں مطلب ہمارے لیے بہت سارے جو جیمس ہیں وہ کھل جاتے ہیں. اسی لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم سیرہ سے اپنے لیسنس ڈرائیو کریں اور ہم سمجھیں کہ مطلب سیرہ ہمیں کیا سکھاتی ہے، اور جو بلو پرنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کے گئے اس کو ہم اپنی لائف میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں کہ امبائب کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نئے سال کو ہمارے لیے رحمت کا سبب بنائے، اور ہم سلامتی کے ساتھ اسلام کی اسٹیبلش بیوٹی دیکھیں، جو کہ افسوس کی بات ہے کہ آج کی ڈیٹ میں 57 مسلم نیشنز میں کہیں بھی نافذ نہیں ہے. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ 1916 میں جو سائکس پیکو ایگریمنٹ ہوا تھا، جو ان کو مین میڈ باؤنڈریز دے دی گئی تھی، انہی مین میڈ باؤنڈریز میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اور یہ جو آج کے نیشنز ہیں، مسلم نیشنز، یہ مسلم نیشنز ہیں، بٹ یہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسلام کے حساب سے رول کر رہا ہو، چاہے پھر وہ افغانستان ہو، پھر چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ پھر ایران ہو، پھر چاہے وہ عرب ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسلام کے حساب سے رول کر رہا ہو. تو وہ ہجرہ جو کہ مکہ سے مدینہ ہوئی تھی اسلام کو ایز اے دین اسٹیبلش کرنے کے لیے، جس کے اوپر ہمارا کیلنڈر بیسڈ ہے، جس نے حق اور باطل کو سپریٹ کر دیا تھا. آج ہم اگر دیکھیں تو وہی ایسنس مسنگ ہے. کسی بھی مسلم کنٹری میں اسلام ایز اے دین اسٹیبلشڈ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت ویسی ریالٹی ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں. اور جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں آس پاس کہ لائیو جینوسائڈز ہو رہے ہیں اور مسلم کو مار رہے ہیں، سوڈان میں کتنا سب چل رہا ہے جہاں پہ مسلم ہی مسلم کو مار رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا کچھ بٹریل ہے، وہ سب اسی کی وجہ سے ہے کیونکہ کسی بھی مسلم کنٹری میں دین اسٹیبلش نہیں ہے. اسی لیے اتنا سب کیوس ہے، اسی لیے اتنا سب کچھ میس اپ ہوا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نئے سال کو ہمارے لیے سلامتی بنائے اور ہم سب کی حفاظت کرے.